اللہ کے نبی عشاء کے بعد سو جانا پسند فرماتے تھے اور 4 سے 5 گھنٹے سوتے تھے اور اس کے بعد جاگ جاتے تھے. اور جو 3/4 پارٹ ہوتا ہے نائٹ کا، 3/4 جو حصہ ہوتا ہے، یعنی اگر نائٹ کے 4 پارٹس ہیں، لیٹ سے رات شروع ہوئی ہماری 9 بجے، لیٹ سے کوئی سو جاتا ہے آج کل، اور 9 سے تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے فجر ہو رہی ہے تقریباً 4:30، ٹھیک ہے، 4:30 اذان ہو جاتی ہے، تو یہ آپ کے تقریباً بن گئے کتنے گھنٹے بنے؟ 7.5 گھنٹے. تو اس کا جو اگر 4 حصوں میں تقسیم ہے تو اس کا جو 3rd حصہ بنے گا وہ تقریباً 2:45 آنورڈ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تہجد کا بڑا آئیڈیل ٹائم ہے، سو کر 2:45 بجے اٹھ جانا، 3 بجے اٹھ جانا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 3/4 نائٹ پہ جاگ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. سب سے پہلے وہ کچھ اذکار اور دعائیں کرتے تھے سونے سے پہلے. سب سے جو کامن پریکٹس ملتی ہے، بلکہ ساری کامن ہے، بٹ یہ کہ سب سے جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہاتھ پام جیسے دعا مانگتے اس طرح سے کرتے تھے اور تینوں کل پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھونک مار کے اپنے جہاں تک کر سکتے ہیں وہ کرتے تھے. یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور وہ یہ عمل 3 بار کرتے تھے. ٹھیک ہے، 3 بار اس طرح سے کرتے تھے. بستر کو جھاڑتے تھے بسم اللہ پڑھ کے 3 بار. بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کوئی بستر سے اٹھے واش روم جانے کے لیے یا نیند میں سے اٹھ کے کہیں جائے، واپس جب بستر پہ آئے تو اس کو جھاڑے 3 بار، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا ہوا ہے. یہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ثابت ہے. پھر اللہ کے نبی سورہ ملک پڑھتے تھے، سورہ سجدہ پڑھتے تھے. اس کے بعد کچھ سونے سے پہلے کے اذکار ہیں، جو حصن المسلم ایک ایپ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ آپ پڑھیں، یقین کریں بہترین نیند آئے گی، سٹریس فری آپ کو نیند آئی. اگر کسی کو نیند میں مسئلے آ رہے ہیں یا کوئی بہت ہی ڈپریسڈ حالت میں سو رہا ہے تو وہ یہ پروفیٹک روٹین اپنا کر دیکھیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، وضو کر کے 2 نفل پڑھتے تھے، اس کے بعد لیٹتے تھے، اس کے بعد یہ اذکار کرتے تھے، سورہ ملک سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے تھے. بہترین روٹین ہے. ٹھیک ہے، سائنٹیفک ریسرچز بھی یہ بتا رہی ہیں کہ 10 سے 4 بجے کا ٹائم یہ بہترین ہے سونے کے لیے، اور یہ 6 گھنٹے مور دین انف ہے، 12 گھنٹے کی نیند کے برابر ہے. اور دا ورسٹ ٹائم ٹو سلیپ از 6 AM to 12 PM، وہ بدترین ٹائم ہے اکارڈنگ ٹو سائنس سونے کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں یہ کہ بندہ لیزی فیل کرتا ہے، بہت زیادہ اس کو ہیلتھ ایشوز آتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ برکت کا ٹائم ہے، اس میں سونا انسان کو نحوست کی طرف لے جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے اٹھتے تھے، میں نے آپ کو بتایا. اور جو سب سے پہلا کام ہمارے نبی کرتے تھے قیام اللیل میں، قیام اللیل کے اٹھتے ہی، وہ تھا مسواک. دیکھیں، پروفیٹک روٹین سے بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھنے کی تلقین ہمیں دی جا رہی ہے، اور اس کو بہت سے لوگ اگنور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صفائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ صفائی کا خیال رکھا ہے کہ یہاں تک کہہ دیا کہ پیاز کھا کے اور وہ دوسری کیا چیز ہے، لہسن کھا کے مسجد میں نہ ہو، تاکہ دوسرا بندہ اس کو تکلیف نہ ہو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے. ٹھیک ہے، تو لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، لوگ صحیح سے اپنی منہ کی صفائی نہیں رکھتے. ایون ہسبینڈ وائفز کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، لوگ تو اسموکنگ کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں آپ نے دیکھا اسموکرز ہوتے ہیں، پھر وائفز کے پاس اسی طرح چلے جاتے ہیں. ٹھیک، تو اس کا خیال رکھنا اس سنت سے ثابت ہے، کیونکہ پہلا عمل ہی اللہ کے نبی مسواک کرتے ہیں. اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مجھے کچھ مشکل کا ڈر نہ ہوتا امت پہ تو میں ہر نماز میں مسواک فرض کر دیتا اپنی امت میں. ابھی تو سنت ہے نا، لیکن کہا میں اس کو فرض کر دیتا اپنی امت میں. ٹھیک ہے، تو اس کا بہت خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اچھا، مسواک کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور obviously دعا تو ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. دیکھیں ہم دن کا آغاز ہی اللہ کے شکر سے کر رہے ہیں، تو کیسے ڈپریس رہ سکتا ہے مسلم جب وہ دن کا آغاز ہی شکر سے کر رہا ہے؟ تو یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے دعا پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، کہ میں اللہ کا شکر کرتے ہوئے اٹھتا ہوں، اس کے بعد وہ ڈپریس بھی ہو رہا ہے. تو اگر ہم صحیح سے مائنڈ فلنس کے ساتھ یہ دعا پڑھ کے اٹھیں کہ اللہ آپ کا بڑا کرم ہے، آپ نے مجھے ایک اور دن دے دیا، اور اس میں میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں، اس میں میں کچھ نیک اعمال کر سکتا ہوں، اس میں میں توبہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، اس ڈرائیو کے ساتھ جو اٹھے گا، آپ سوچیں وہ کیسے ڈپریس رہ سکتے. تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. تو اللہ کے نبی وہ دعا کرتے تھے، اس کے بعد وضو کرتے تھے، پیوریفائی کرتے تھے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، وضو سے انرجی ملتی ہے، اٹھتے تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا می ٹائم، پرسنل ٹائم، جس میں وہ انرجی لیتے تھے اللہ کے سامنے جا کے.
اس میں کھڑے ہوتے تھے, قیام کرتے تھے, ٹھیک ہے, وہ انہیں ڈرائیو دیتی تھی, وہ چیز انرجی دیتی تھی, پرپس دیتی تھی. بہترین یہ می ٹائم تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا, اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو تھوڑا لیٹ جایا کرتے تھے, حضرت عائشہ کہتی ہیں, یا یہ کہ ذکر اذکار کے بعد مسجد کی طرف پروسیڈ کیا کرتے تھے, اور سنتیں گھر میں ہی پڑھتے تھے زیادہ تر. 2 سنتیں, جس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ٹریننگ ہے مسلمان کی. سورہ کافرون میں کمپلیٹ نیگیشن ہے کفر کی, اور سورہ اخلاص میں کمپلیٹ افرمیشن ہے توحید کی. تو ہمارا کلمہ بھی یہی ہے نا, لا الہ الا اللہ. لا الہ کیا ہے؟ نیگیشن. الا اللہ افرمیشن ہے. تو یہ کلمے کی جو ہے نا, وہ دن کا آغاز کیسے کریں؟ کلمے کی افرمیشن سے, رائٹ. یہ ہے اصل میں بات. دیکھیں, اسلامی عبادات اگر سوچ کے کی جائے نا, اگر بہت زیادہ ان پہ تدبر کر کے کیا جائے تو پھر فائدہ دیتی ہے بہت زیادہ. ادروائز یہ کہ پھر وہ بس ایک عادت ہوتی ہے نا, کہ بس بندے نے نماز پڑھنی, وہ ایک عادت ہے, لیکن اس کو سوچ کے تدبر کر کے کیا جانا چاہیے. اچھا, اس کے بعد موس جاتے تھے, وہاں پہ فجر کی نماز ادا کرتے تھے. فجر کی نماز ادا کر کے ذکر اذکار کیا کرتے تھے بیٹھ کے, جو کہ آپ کو حصن المسلم ایپ میں مل جائیں گے, صبح کی نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا پسند کرتے تھے صحابہ کے ساتھ, کیونکہ صحابہ بھی فریش آتے تھے, پروفٹ بھی فریش آتے تھے, ٹھیک ہے نا. ہماری تو ہوتی ہے کوشش کہ نماز پڑھ کے بس سویا جائے, لیکن یہ کہ ان کی روٹینز ایسی تھی کہ وہ فریش ہی ہوتے تھے. تو اس دوران مائنڈ بھی بہت ایکٹیو ہوتا ہے. سرکیڈین ردم ایک چیز ہے, اس کو اگر آپ کبھی پڑھیں گوگل پہ, وہ ہماری نیچرل بایولوجیکل کلاک ہے. اس کے مطابق جو سب سے زیادہ ہیومن باڈی ایکٹیو ہوتی ہے وہ صبح 6 سے 10 کے درمیان ہوتی ہے, اس کے بعد ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو پروفٹ جو ہے وہ خواب ڈسکس کیا کرتے تھے صحابہ سے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تھوڑا سا ریمائنڈر دیا کرتے تھے, بہت شارٹ. یہ ثابت ہے سنت سے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لمبی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. پروفٹ کا خطبہ 15 سے 20 منٹ کا ہوتا تھا جمعے کا, دیٹس اٹ. اور کوئی بھی ریمائنڈر دینا ہوتا تھا 5 منٹ, دیٹس اٹ. اس کے بعد صحابہ کو وہ انرجی, وہ ڈرائیو مل جاتی تھی پرپز آف لائف کی, رائٹ. جیسے بڑے بڑے آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر, جو ٹاپ کے گروز ہیں سکسیس کے, وہ صبح صبح کوئی ڈرائیو لے کر آتے ہیں تاکہ ان کا دن جو ہے وہ انرجی کے ساتھ گزرے. وہ کہتے ہیں ہم کیفین شاٹ لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے, مے بی اوکے, اس سے ڈرائیو آتی ہے. مے بی وہ کہتے ہیں کہ ہم واک کرتے ہیں, اس سے ڈرائیو آتی ہے. مے بی یوگا سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا دن, یا یہ کہ کچھ موٹیویشنل کوٹس ہم نے جمع کر کے رکھے ہوتے ہیں, وہ پڑھ کے آتے ہیں تو ریسٹ آف دا ڈے اچھا گزرتا ہے. تو دیکھیں کتنا بہترین نظام آلریڈی اسلام نے دے دیا ہے کہ فجر کی نماز, یقین کریں اگر فجر کی نماز باجماعت پڑھی جا رہی ہے اور ایسی مسجد میں پڑھی جا رہی جہاں پہ تلاوت بھی اچھی ہے اور وہ صورتیں بھی بہت اچھی پڑھ رہے ہیں سنت کے مطابق, سنت سے ثابت ہے فجر پہ کیا صورتیں پڑھتے تھے پروفٹ, تو یقین کریں وہ ایک ڈرائیو مل رہی ہے آپ کو. اگر آپ ان پہ غور کریں کون سی صورتیں پڑھائی ہیں, گھر آ کے میں ترجمہ پڑھوں ان کا, یہ مولوی صاحب نے آج کیا پڑھا تھا, قاری صاحب نے, ٹھیک ہے. یا چلیں آپ خود سے کوئی سورہ سلیکٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں صبح صبح, اس سے انرجی ملے گی, ڈرائیو ملے گی. 30ویں پارہ کی سورج امیزنگ ہے فجر کے ٹائم کے بعد. 30واں پارہ جو ہے, کیونکہ فجر کے ٹائم ثابت زیادہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 30ویں پارے کی سورج پڑھتے تھے, تو وہ آپ ترجمے سے پڑھیں 30واں پارہ, اور کچھ صورتیں سلیکٹ کر لیں ڈیلی پڑھنے کے لیے. میں بھی 2-3 آیات ہو سکتی ہیں, ضروری نہیں پوری سورت, جتنی آپ میں استطاعت ہے. اس سے کیا ہوگا, آپ کو ڈرائیو ملے گی, ایک صبح انرجی ملے گی کہیں بھی جاتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین سے ثابت ہے. اور اللہ کے نبی, میں نے آپ کو بتایا کہ خواب پوچھا کرتے تھے صحابہ سے کہ تم مجھے اپنے جو ہے وہ خواب پریزنٹ کرو. تو صحابہ مختلف اپنی ڈریم شیئر کرتے تھے, اس کی تعبیر پھر رسول اللہ بیان کرتے تھے. تو یہ ایک بڑی اچھی کنورسیشن ہے, دیکھیں نا, ٹیم کے ساتھ, اور ایک کمیونٹی بلڈ ہو رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں آپس میں.